بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، قصص الاسلام میں خوش آمدید۔ ہماری آج کی ویڈیو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، جس میں ان کی زندگی، کردار، اسلام کے لیے ان کی خدمات اور شہادت کے واقعے پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ اسے کہتے ہیں، یعنی یہ وہ صحابہ ہیں، وہ 10 صحابہ ہیں جو انہیں دنیا میں جنت میں جانے کی بشارت دی گئی تھی۔ آپ وہ ہستی ہیں جو نہ صرف اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان ہوئے، بلکہ اپنے مال و جان سے دین کی خدمت میں سب سے آگے رہے۔ آج ہم ان کی زندگی کے چند اہم پہلو، ان کے کردار اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے۔ نسب اور اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معروف قبیلے بنی امیہ سے تھا۔ آپ ان افراد میں شامل ہیں جو سب سے پہلے اسلام لائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس ہدایت پر خوشی کا اظہار فرمایا۔ اسلام کے لیے قربانیاں۔ جب اسلام کا آغاز ہوا تو اس وقت قریش کے لوگ اسلام کے سخت مخالف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال اور جان سے اسلام کا ساتھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عثمان آج مدینے کی فوج کے لیے اپنا مال دے گا، اسے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی فوج کے لیے ضروری مال اور سامان پیش کیا اور دین کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا۔ خلافت کا دور اور ان کی خدمت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ ان کے دور خلافت میں اسلام ہر سو پھیل گیا اور مسلم ریاستیں اور بھی مستحکم ہو گئیں۔ آپ نے قرآن کریم کو ایک جماعت میں جمع کروایا اور مشہور مصحف عثمانی کو تیار کیا، جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ فطرت اور شفقت کا دریا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطرت بہت نرم اور شفقت سے بھرپور تھی۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ قدر شناس اور علم والی شخصیت کے مالک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا تھا کہ عثمان اتنے باحیا ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ ان کی شفقت اور حیا نے انہیں لوگوں میں ایک منفرد مقام دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہیں جو ان کے عظیم کردار، حیا اور دین کے لیے ان کی بے مثال قربانیوں کا ثبوت ہیں۔ یہاں کچھ اہم واقعات بیان کیے گئے ہیں جو ہمیں ان کے کردار سے بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے دوران جب مسلم فوج کو مال اور اسلحہ کی کمی تھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیمانے پر مدد کی۔ انہوں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کے لیے پیش کیے، اور اس کے علاوہ بے شمار مال بھی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس قربانی پر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حیا اور شفقت کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گرم موسم میں غسل فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو اس طرح نہیں ڈانپا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان اتنے باحیا ہیں کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کی توسیع اور خلافت کی خدمت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت بڑے انقلابات کا دور تھا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا کام ان کے دور میں شروع ہوا اور انہوں نے اپنے مال سے مسجد کو مزید وسیع بڑا بنایا۔ ان کے دور میں اسلام ہر سو پھیل گیا اور مسلم ریاستیں مضبوط ہو گئیں۔ قرآن کریم کا جمع کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو اسلام کی تاریخ میں رحمت بنا،
وہ تھا قرآن کریم کی جمع کرنا۔ اس وقت مختلف علاقوں میں قرآن کو مختلف لہجوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا اور اس طرح سے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کو یقینی بنایا۔ روم کا کنواں خریدنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے میں آتا ہے کہ مدینہ میں پانی کی بہت زیادہ کمی تھی اور ایک کنواں جو یہودیوں کے قبضے میں تھا، اس میں لوگوں کو مہنگے داموں پانی دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اپنے مال سے خریدا اور لوگوں کے لیے وقف کر دیا، یعنی مفت میں پانی فراہم کیا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی شہادت مظلومانہ یا دردناک نہیں، بلکہ اگر ہم 10 محرم کی طرف جاتے ہوئے رستے میں 18 ذی الحج کی تاریخ پڑھیں تو ایک ایسی شہادت دکھائی دیتی ہے جس میں شہید ہونے والے کا نام حضرت عثمان ہے۔ جی ہاں، وہی عثمان جنہیں ہم ذوالنورین کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم ناشر قرآن کہتے ہیں، وہی عثمان جسے ہم خلیفہ سوم کہتے ہیں، وہی عثمان جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں، وہی عثمان جس کی حفاظت کے لیے حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچتے ہیں، وہی عثمان جسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوہرا داماد کہتے ہیں۔ خیر، یہ باتیں تو آپ کو طلبہ خطبہ حضرات بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو بیان کی جاتی، حضرت عثمان کی سیرت تو بیان کی جاتی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کے تذکرے تو کیے جاتے ہیں، اور ان کے قبل از اسلام اور بعد از اسلام کے واقعات تو سنائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ ان کی مظلومیت کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کے قصے کو عوام کے سامنے نہیں لایا جاتا۔ تاریخ کی چیخیں نکل جائیں اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا ذکر کیا جائے۔ میں کوئی عالم یا خطیب نہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ عثمان رضی اللہ عنہ وہ مظلوم تھے جس کا 40 دن پانی بند رکھا گیا۔ آج وہ عثمان پانی کو ترس رہا ہے جو کبھی امت کے لیے پانی کے کنویں خریدا کرتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قید میں تھے تو پیاس کی شدت سے جب نڈال ہوئے تو آواز لگائی، ہے کوئی جو مجھے پانی پلائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو مشکیزہ لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ساقی بن کر پانی پلانے آ رہے ہیں۔ ہائے، آج کربلا میں علی اصغر پر برسنے والے تیروں کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزے پر برسنے والے تیروں کا ذکر نہیں ہوتا۔ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشکیزے پر تیر برسانے شروع کیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ ہوا میں اچھالا تاکہ عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑے اور کل قیامت کے روز عثمان اللہ کو شکایت نہ لگا سکے کہ اللہ میرے ہونٹ جب پیاسے تھے تو تیری مخلوق سے مجھے کوئی پانی پلانے نہ آیا۔ کربلا میں حسین رضی اللہ عنہ کے ساقی اگر عباس تھے تو مدینہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے ساقی علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے ایک گھر میں بند کیے ہوئے جو عثمان رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتے تھے۔ آج وہ عثمان کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے جس کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ جوق در جوق آیا کرتے تھے۔ دن گزر گئے، اس عثمان کو کھانا نہیں ملا جو اناج سے 40 بڑے اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان کی داڑھی کھینچی جا رہی ہے جس عثمان سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ آج اس عثمان پر ظلم کیا جا رہا ہے جو کبھی غزوہ احد میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھا۔ آج اس عثمان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا جس ہاتھ سے آپ کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نقطہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کروں، اور دل پھٹ جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں۔ آج اس عثمان کے جسم پر چھری مار کر لہو لہان کر دیا گیا جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہ کیا تھا۔ آج آپ کی 2 بیٹیوں کے شوہر کو ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں۔ ذی الحج 35 ہجری ہے، جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ 18 روزہ کی حالت میں ہیں، باغی دیوار پلانگ کر آتے ہیں۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کھینچتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹ پر پرچی مارتا ہے، ایک باغی لوہے کا ہتھیار سر پر مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے، وہی ہاتھ جس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ قرآن سامنے پڑھا تھا، خون قرآن پر گرتا ہے تو قرآن بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گر پڑے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکرے مارنے لگے، جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے ظلم سے شہید ہو گئے۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، یا خون صحابہ نے پھر اس میں بہار آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ان واقعات سے ہمیں ان کے عظیم کردار اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی سچی محبت کا ثبوت ملتا ہے۔ ان کی یہ قربانیاں اور واقعات ہمارے لیے رہنما ہیں اور ہمیں سکھاتے ہیں کہ کیسے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا جائے اور دین کے لیے اپنی جان اور مال لگا دیا جائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ دوسرے مسلمان بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ سن کر کچھ ان کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام۔